تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ آج ایک بڑی اہم ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، شارٹ گفتگو کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں، کہ خاص طور پہ جو سیکنڈ لیئر یعنی دوسری ایک تہہ جو ہے وہ آرمڈ فورسز کی ایک ادارے کی کا وجود کا ہونا ضروری میرے خیال میں۔ تو میرے خیال سے میں اس میں بات کروں کہ ابھی اگر آپ دیکھیں گے 70 سال سے زیادہ پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، اور یقیناً ایک بڑا اچھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وہ ملک میں ہوگا جہاں پہ ایک دین اسلام جو ہے جس سے قرآن کی بنیاد پہ ہے، اس کے ذریعے یہاں کے لوگ اپنا مذہب فری پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ایک بہت اچھی قوم پیدا ہوگی جو پوری دنیا کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو آبجیکٹیو تو اچھا تھا، اچھی بات تھی، اور لیکن جو کئی سالوں سے لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری سسٹم کو تو بنایا گیا جو باہر سے کہ جی آپ انتخابات کرائیں گے، لوگ آئیں گے، اس کے بعد وہ ایک قومی اسمبلی بنے گی، اس کی بنیاد پہ پوری، اور صوبائی اسمبلی بنے گی، اور پھر پورے ملک کا انتظام سنبھالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہماری آرمی کی فورسز ہیں، فوج جو ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ بارڈر کی کیئر کرنا، بارڈرز کے خیالات رکھنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح سویلین جو ہے وہ فورس بھی ہوتی ہے پولیس کی فارم میں، یا اور بھی ادارے ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں اچھے طریقے سے چلے جائیں۔ تو سب سے جو شکایت لوگوں کو آئی کہ پاکستان کے ملک میں فوج نے، آرمی نے تقریباً 35 سے 36 سال اب تقریباً اس طرح وہ حکومت کی ہے، کیونکہ کچھ شکایت ہوتی ہیں جس میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام فورسز محسوس کرتی ہے کہ ملک کے لیے اب یہ نقصان دہ ہیں، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم ہینڈل کر سکیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیونکہ پریشر بہت ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہوتے ہیں، آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اکٹھے کئی ملکوں کے ساتھ، کہ آپ کوشش تو کرتے ہیں اچھے کام کرنے کی، لیکن کیونکہ پریشر ہے بارڈر پہ بہت مختلف، فرض کریں آپ کی ایک بارڈر پہ انڈیا ہے، ایک طرف چائنا ہے، افغانستان ہے، کئی ممالک ہوتے ہیں، اور ان کے یا ہو سکتا ہے مذہب مختلف ہوں، ان کی آپ سے نہ ملتا ہو آپ کے خیالات، تو اس لیے آرم فورسز جو ہوتی ہیں، جو آرمی ہوتی ہے یا فوج ہوتی ہے، وہ ایک بڑا مشکل ترین ان کے لیے کام ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اور کیونکہ آپس میں مذہبی اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہے ورلڈ میں، دنیا میں انسان اکٹھے نہیں رہ رہے، تو اس لیے وہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کوئی جاسوسی ادارے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بہت مشکل ترین جاب ہے، جو ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور ہم پراؤڈ ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فورسز دن رات اپنی جانیں قربان کر کے اس کو کر رہی ہے۔ تو بہت وی آر تھینکفل کہ اللہ دا گاڈ کریٹر آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ لیکن ایک جو شکایت ہے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں آپس میں ہمارے جمہوری سسٹم میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو یہ ڈائریکٹلی ان سے پیشنس نہیں ہے، اور وہ پورے ادارے کو تباہ کر کے خود آ جاتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بارڈر کی بھی کیئر کریں، ڈیفینس سسٹم بھی چلائیں، اور پھر لوگوں کے دن رات کے مسائل بھی حل کریں۔ تو اس میں یقیناً اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک انسان اگر فرض کریں بینک ہے، بینک میں بینک مینیجرز ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں، کیشیئر بھی ہوتا ہے، کلینر بھی ہوتا ہے، الیکٹریشین بھی ہوتا ہے، اس طرح کئی ممبرز ہوتے ہیں۔ ایک بینک میں ہو سکتا ہے 40 کا سٹاف ہو، تو بینک مینیجر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کو باہر نکال دیں، میں اکیلا سب کچھ کر لوں گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہ پریشر میں آ جائے گا اور بینک فیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اور مل بیٹھ کے ایک مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ تو قرآن ہمارے پاس موجود تھا، آپ کے دین کے نام پہ بنایا تھا آپ نے یہ ملک، تو قرآن آپ کو بیسٹ ہدایت دیتا ہے۔ قرآن از دی بیسٹ، ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو پوری کائنات، آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو پڑھیں، اس کے قانون کو، تو نہ صرف آپ پاکستان کیا پوری دنیا کائنات کو پوری جو رول کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی مسئلے، کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ رب العالمین ہے، جس کتاب کو لکھوانے والا کہ عالمین کے رب کی طرف سے آیا، رحمت العالمین کی طرف آیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شکایت لوگوں کو جائز محسوس ہوتی ہے کہ بار بار انٹرفیرنس ہوتی ہے، جیسے ابھی بھی الیکشنز ہوئے ہیں، اور اس میں لوگ بڑے افسردہ ہیں
کہ اس الیکشن کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کا کسی کو یقین ہے کس نے کیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں ایک ایڈوائس دوں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ڈیفینس فورسز کا، اپنے بارڈر کا، اور سویلین کو کام کرنے دیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر آپ جانے دیتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سویلین اداروں پہ بھی ان کی مدد کی جائے، ان کو جو خرابیاں ہیں اس میں ایک سیکنڈ لیئر بنائیں۔ سویلین اداروں میں اور فوج کے درمیان ایک اور ریٹائرڈ فوجی بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ، جو بہت ہی اچھے نیک انسان ہوں، سویلین کے پاس اس میں دونوں کی آپ اس میں ریپرزنٹیشن رکھ دیں، یعنی کہ اس میں لوگ لائیں اور اس کو لیئر بنائیں اس کو، اور وہ ہیلپ کریں فوج میں اور سول اداروں کے درمیان مسائل یا جو آپس میں جھگڑے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اور وہ ادارہ جو ہو وہ انتہائی نیک اور اچھے لوگوں پہ، سینئر لوگوں پہ مشتمل ہو، جن کے پاس فل ٹائم ہو کہ وہ ہر وقت مانیٹرنگ کر سکیں کہ کیا کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی ملک کے اگینسٹ، کیونکہ اس وقت لوگوں کو آج 24 کروڑ ہیں، کل 50 ہو جائیں گے۔ اچھا، ان لوگوں کو 24 گھنٹے کام چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، روڈ چاہیے، ٹرانسپورٹیشن چاہیے، ہاسپٹل چاہیے۔ اور ہمارے آپس میں اختلاف ایک دوسرے کو نیچے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پس جاتے ہیں، اور اوپر بھی تباہ، نیچے بھی تباہ، ملک تباہ۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایسا ادارہ بیچ میں ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہر ادارہ اس میں سے ریٹائرڈ جنرلز بھی ہو سکتے ہیں، کرنل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اچھے لوگ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مل کے مدد کریں گے آپس میں کہ جی بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ہم سب مل کے کام کریں گے اور پھر ہر وقت کام کریں۔ وہ ادارہ کیا کرے گا، ہر وقت کام کرے گا، چاہے الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، چاہے کوئی جنرل آج ریٹائر ہو گیا نہیں ہو گیا، اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ اصل وہ ادارہ سپورٹ کرے گا پورے نظام کو کہ 24 گھنٹے ادارہ چلتا رہے، ہر وقت ڈیولپمنٹ ہو، سڑکیں بنیں، ہاسپٹل بنیں، نئے نئے ادارے چلیں، کوئی نظام ڈسٹرب نہ ہو جب بھی کوئی نیچے اوپر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال یہ بڑی اہمیت کی عمل ہے، آپ سوچیں اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے بنائیں، اور تاکہ وہ ادارہ کیونکہ اب ریٹائر نہیں ہوگا کبھی، وہ ادارے میں آلریڈی سینئر لوگ ہیں، ان کو یہ فکر نہیں کہ کل کو ہم چلے جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا۔ آرم فورسز میں، فوج میں کیا ہوتا ہے کہ آج 4 سال کے لیے آئے، کل اور آ جائے گا، پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس کی اپنی سوچ ہوگی۔ پھر قومی اسمبلی میں آج 4 سال کچھ آئے، کوئی اور آ جائے گا، پھر اس کی نئی سوچ ہوگی، پھر ہر چیز توڑی جائے گی۔ تو جب بیچ میں لیئر ہوگی، وہ ہمیشہ اس کی سوچ جیسے سپریم کورٹ کے ادارے ہوتے ہیں، فرض کریں اچھے لوگ ہیں تو وہ رہتے ہیں ہمیشہ وہاں پہ، اچھے لوگ، تو ان کو آپ اس میں سے لوگ آپ ڈالتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ لوگ واپس نکلنا چاہیں تو اس میں کیا ہوگا، وہ ادارہ ہمیشہ رہے گا، اس کو اچھی آپ ان کے لیے سیلریز دیں، اچھا ان کو رہائش دیں، تاکہ وہ بغیر کسی تکلیف کے پورے ملک کے لیے کام کر سکیں۔ اور آپ کا ملک 24 گھنٹے چاہیے اس کو خیال کرنا، 24 گھنٹے پلانٹیشن ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، گراس لگائیں، گھاس لگائیں، درخت لگائیں، پودے لگائیں، اور روڈ اچھے بنائیں۔ اتنے گاؤں بیچارے غربت میں مر رہے ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان گاؤں کو توڑیں اور نئے بنا کے دیں۔ یہ سارا کام وہ بیچ والی لیئر کرے گی جو ہمیشہ سے ہے، اس میں لوگ آتے رہیں گے، اچھے جاتے رہیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ملک کی ترقی کا یہی ایک ہوگا، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے 4 سال کے جو لوگ آئے ہیں کہ وہ آپ سوچیں کہ وہ سارے مسائل آپ کے حل کریں، وہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے اس کی بنیاد پہ وہ 1 آدھ سال تو الیکشن میں لگ جاتے ہیں، 1-2 سال اس کو ایڈجسٹ ہونے میں لگ جاتے ہیں، تو از اے ویسٹ، ہم 70 سال صرف ضائع کر رہے ہیں کام۔ تو جو بیچ کا جو ادارہ ہوگا اس کا بنائیں، اور وہ اس کا کام ہے 24 گھنٹے صرف اور صرف کام کرنا ملک کے لیے، اور پالیسی بنانا کام ہے اوپر کے جنرلوں کا یا نیچے قومی اسمبلی کا، صرف پالیسی بنائیں اور ان کو ہینڈ اوور کر دیں بیچ والے ادارے کو۔ امید ہے کہ اس طرح کے اسٹیپ کرنے سے ہم انسان کی خدمت کو واپس لائیں گے، امن آئے گا دنیا میں۔ جب آپ امن میں ہوں گے، آپ کے جو نیبرز ہیں وہ بھی امن میں ہوں گے، آپ کے ہمسائے امن میں ہوں گے، دوسرے ممالک دیکھیں گے آپ ترقی کر رہے ہیں، وہ آپ کی عزت کریں گے۔ جب آپ کی عزت ہوگی، جو خالق کائنات ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ دنیا میں امن چین ہو رہا ہے، ہم جو ہمارا اصلی دشمن شیطان ہے اس کو شکست دیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے میں تبدیلیاں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے جی، دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔